أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں بیٹیوں، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 54 اور 55 ہے، جو اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان دونوں آیات مبارکہ سے پہلے جس طرح کے آپ سنتے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے گناہگار بندو، تم نے چھوٹے گناہ وہ کیے ہیں یا بڑے سے بڑے کیے، تم میری رحمت سے نا امید نہ رہو، میری رحمت کی امید رکھو۔ میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف رحمان و رحیم سے جتنا کروایا ہے، اتنا تعارف اللہ ذوالجلال نے اپنے عذاب کے حوالے سے جبار اور قہار کے اعتبار سے نہیں کروایا۔ اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کی جو وسعت ہے، اس کا کچھ تذکرہ گزشتہ خطبے میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ جس طرح اللہ کی رحمت وسیع ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت کا موضوع بھی وسیع ہے، جو ایک دو خطبات میں مکمل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس تفصیل کو یہاں ذکر نہ کیا جائے۔ اللہ کی توفیق سے جب سورۃ الزمر کی تفسیر چھپے گی، انشاءاللہ وہ ساری تفسیر اس میں ذکر کر دی جائے گی انشاءاللہ، اور وہ اس وقت زیر طباعت ہے، پریس میں جا چکی ہے چھپنے کی۔ آج کی جو آیات ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میری رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، تم کیسے میری رحمت پا سکتے ہو۔ میری رحمت ایسی بے ہنگم تو نہیں، بالخصوص آخرت میں ایسی بے ہنگم نہیں کہ ہر ایک اس سے مستفید ہو۔
دنیا میں تو سب اللہ رب العزت کی رحمت سے استفادہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے بغیر مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو تو ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، ایک لقمہ گلے سے اتار نہیں سکتا، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو یہی پانی جو آب حیات ہمارے لیے ہے، یہ موت کا پیغام بن جاتا ہے۔ اللہ کی یہ رحمت نہ ہو تو ہم دنیا میں کوئی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ سانس بھی اگر لے رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت سے، اور یہ رحمت اللہ رب العزت کی میں عرض کر چکا ہوں مومنوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی، لیکن آخرت میں یہ رحمت اللہ ذوالجلال والاکرام کی صرف اہل ایمان کے لیے، کافروں کے لیے بتلا چکا ہوں۔ جو ان سے وعدہ ہے اللہ ان سے پورا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے بھی بدر کے میدان میں کفار مکہ کو جب کنویں میں ڈالا تھا تو آپ نے اس کے مڈھیر پر کھڑے ہو کے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، حل وجدتم ما وعدکم حقا، میں نے تو وہ وعدہ جو میرے ساتھ اللہ نے کیا تھا وہ پورا دیکھ لیا، تم نے بھی دیکھ لیا جو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح قیامت کے ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین سے وعدہ کیا ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں اپنے اس کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں ظالم ہوں کہ کسی پر زیادتی کرے۔ جس کا جتنا جرم ہوگا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی، اس کے جرم سے زیادہ سزا اللہ رب العزت کسی کو نہیں دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ قیامت میں رحمت کا ذریعہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر۔ دو ہی باتیں، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنا سر اللہ کے سامنے خم کر، اطاعت گزار کر بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ پہنچے اور پھر تمہیں کوئی بھی مددگار نظر نہیں آئے گا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تابع داری کرو اس چیز کی جو بہترین باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کی، ان کی تابع داری کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک آنن فانن تمہارے اوپر قیامت کے دن کا عذاب آ جائے اور تمہیں کوئی شعور ہی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انیبو یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا، حکم کا، انابا سے انیبو کا امر کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہے بار بار آنا، ایک چیز کی طرف بار بار لپکنا۔ شہد کی مکھی کو منیر اسی لیے نوب کہتے ہیں، اس کا مادہ نوب ہے۔ شہد کی مکھی کو بھی نوب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار اپنے چھتے کی طرف لپکتی ہے، جہاں کہیں بھی چلے جائے بالآخر اس کا مسکن کیا ہوتا ہے، اس کا چھتا ہوتا ہے۔
وہاں آ کے ڈیرا ڈالتی، جہاں کہیں بھی چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، نافرمانی چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، اللہ سے دوری اختیار نہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی محبت اپنے دل میں جاگزین کرو۔ اور جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آئے تو اس بلاوے پر فوراً لبیک کرو۔ یہ شب و روز 5 دن 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ کی طرف سے ہی بلاوا ہے۔ اس بلاوے پر لبیک کرو۔ اب یہ کیا منیب ہوا، گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں نہیں جاتا، حتیٰ کہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ کیسے منیب ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزی کس طرح ہو سکتی؟ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیے کہ ایک ہے توبہ، ایک ہے انابت۔ توبہ ہوتی ہے کسی گناہ کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے میں انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ غلطی ہوگی مجھے معاف فرما دو، یہ ہے توبہ۔ اور انابت کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی کبریائی اور اللہ رب العزت کی علو شان، اس کا تصور کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹنا۔ بھئی جو بڑا ہوتا ہے انسان اس کی طرف لگتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے ہمارے ماحول کا بھی جائزہ دیں، وہاں بھی اسی کی طرح یہی سلسلہ ہے، یہی معاملہ ہے کہ مجھے فلاں کا قرب حاصل ہو جائے، میں فلاں کا ساتھی بن جاؤں، فلاں کا وزیر بن جاؤں، فلاں کا مشیر بن جاؤں۔ یہ سب اسی کی کیفیت، بڑی شان والا ہے، بڑی عام مان والا ہے، لیکن سب سے بڑی شان والا تو میرا اللہ ہے، سب سے بڑا مالک تو میرا اللہ ہے، سب سے بڑی عظمتوں کا حامل تو میرا اللہ ہے۔ تو یہ تصور کر کے اللہ رب العزت کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، یہ انابت ہے۔ یہ بالکل وہی فرق ہے یا اسی نوعیت کا فرق ہے جو خوف اور خشیت میں ہے۔ پہلے بتلا چکا ہوں ایک مجلس، جو خوف اور خشیت میں، خوف اللہ کے عذاب سے ہوتا ہے اور خشیت اللہ رب العزت کی کبریائی کی وجہ سے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان میں سب کی کبریائی، سب میں سے بڑائی وہ کس کی ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کی تکبیر بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اسی کی عظمت کے ترانے گاؤ۔ یہ بار بار آذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز میں ہر رکن میں جاتے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، اسی اللہ کی کبریائی کی یاد دہانی تو ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ یاد دہانی رہتی نہیں۔ اب میاں یہ ہے کہ اتنی یاد دہانی کے باوجود مسلمانوں کو اللہ کی کبریائی کی یاد دہانی رہتی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ انابت کی 2 حیثیتیں ہیں، 2 نوعیتیں۔ انابت کی 2 نوعیتیں، 2 حیثیتیں، بالکل وہ رحمت کی طرح۔ جس طرح رحمت ایک عامہ ہے، ایک خاصہ ہے، اسی طرح انابت بھی ایک عامہ ہے، ایک خاصہ ہے۔ انابت عامہ یہ ہے کہ ہر انسان مشکل کے وقت، بیماری کے وقت، تکلیف کے وقت، مسلمان ہو یا غیر مسلم،
ہندو ہو یا مشرک ہو یا سکھ ہو، حتیٰ کہ بسا اوقات ملحد بھی لاشعوری طور پر اللہ کا نام لے لیتا ہے، اور یہ واقعات دنیا میں موجود۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ۔ غور کیجیے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب بھی تکلیف پہنچتی ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے انابت عامہ جو ہر انسان اس کا مظاہرہ کرتا ہے وقتاً فوقتاً، بیماری کے وقت کروٹ بدلتا ہوا بھی یا اللہ، یا اللہ، اٹھتے بیٹھتے بھی یا اللہ۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اب اٹھتے بیٹھتے یا اللہ نہیں نکلتا، یا علی نکلتا ہے، کیا کریں کیا کریں؟ یہ انابت ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، یہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ او اللہ کی طرف لوٹو، یا اللہ کہو، قُلِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا الرَّحْمَٰنَ، یا رحمان یا رحیم یا اللہ، یہ ہے رجوع اللہ کی طرف۔ یا علی اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ دکھ کی بات ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پرواہ نہیں، جس کو من نے مانا ہے ہم اس کی پابندی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ مشکل کے وقت اللہ نے فرمایا مشکل کے وقت یہ لوگ، حتیٰ کہ مشرک جن کو کافر اور مشرک کہا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اذا غشیہم موج کالظل دعوا اللہ مخلصین لہ۔ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، تو پھر کسی اور کو کوئی اور یاد نہیں رہتا، کوئی یاد نہیں رہتا۔ اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تو ہمارا دین تمہارا، ہمارا دین ہمارا۔ یہ کیا ہوا؟ یعنی اس کے باوجود بھی اللہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کہتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے یا اللہ نہیں کہتے، یا رحمان نہیں کہتے، اللہ کی طرح اللہ کا نام نہیں لیتے، اور پتہ نہیں کن کن کا نام لیتے، کیا عرض کروں، کن کن کا نام لیتے اور کہاں کہاں نام لیتے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا اذا مس الانسان ضر دعوا ربه منیبین الیہ۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت وہ اللہ کی طرف پکارتا۔ سب سے پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ جنگی جہازوں میں پیراشوٹ کے ذریعے جب کہیں اتارا جاتا تھا، سب سے پہلے جب اس کا تجربہ ہوا، اللہ اکبر، اب کوئی عام چیز ہے، وہ مشکل مسئلہ رہا نہیں۔ جب سب سے پہلے جنگی جہاز سے ایک انسان کو، ایک ملحد کو جو خود کہتا ہے میں ملحد تھا، جب اس کو پیراشوٹ کھول کے اس میں بٹھا کے زمین پر دھکیلا گیا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے او گاڈ، او گاڈ۔ کون یاد آیا؟ ملحد تھا، کس کو پکارا، کس کا نام لیا؟ اللہ۔ یہ ہے انابت عامہ، یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن جو اصل انابت ہے وہ کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، خوشی ہو تب بھی، غمی ہو تب بھی، تندرستی ہو تب بھی، بیماری ہو تب بھی، آسودگی ہو تب بھی، فقیری ہو تب بھی اللہ کو پکارا جائے۔ ہمارے سامنے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اسوہ نہیں ہے؟
حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا تھا؟ اولاد کے لیے حضرت زکریا نے کس کو پکارا تھا؟ سوچئے ذرا، انبیاء کی سیرت ہمارے سامنے ہے، قرآن بتلاتا ہے ہمیں، لیکن ہم قرآن کی طرف رجوع تو کرتے ہی نہیں، اللہ کے انبیاء کی سیرتوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل انابت جو اللہ کے ہاں قابل تعریف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، کہ ابراہیم بڑا حلیم اور بڑا آہوزاری کرنے والا اور بہت ہی میری طرف رجوع کرنے والا۔ ابراہیم ایسے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں خلیل اللہ نہیں کہا، یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جہاں منیب فرمایا ہے ساتھ سلیم بھی فرمایا، سالم دل لے کے آیا، اللہ اکبر کبیر، پورا دل لے کے آیا، اللہ اکبر۔ اس دل میں کسی کی محبت نہیں تھی، نہ بیوی کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ مال کی محبت، نہ وطن کی محبت۔ دل میں محبت تھی تو کس کی تھی؟ اللہ۔ دل میں رجوع تھا تو اللہ کی طرف، رضا مطلوب تھی تو اللہ رب العزت کی، خوشنودی مقصود تھی تو اللہ رب العزت کی۔ سارا جہان مخالف ہو جائے، وقت کی صبح طاقت مخالف ہو جائے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کا ہے، یہ پھر بھی اللہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ کیا ہیں؟ منیب۔ اور جو جنت میں جانے والے ہیں، اہل جنت میں بسنے والے جنتی، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ سورۃ قاف پڑھ کے دیکھیے، جنت میں جانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جنت میں کون جائیں گے؟ فرمایا وہ جائیں گے من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں بھی اللہ سے ڈر گئے۔ لوگوں کے سامنے تو لوگوں سے ڈرتا ہے، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو انسان لوگوں سے ڈرتا ہوا بھی نہیں برا کام کرتا، لیکن اصل ایمان تو یہ ہے کہ تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتا ہوا اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور اپنا دل کیسا لے کے آیا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کا ہونے والا، اللہ کا بننے والا، اللہ سے جڑنے والا، ایسا دل لے کے آیا جو اللہ سے جڑے گا، اللہ اس سے جڑے گا، جنت دے گا۔ جو اللہ سے جڑے گا اللہ اس سے جڑے گا اور اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی اہل جنت کی بھی ایک صفت اللہ ذوالجلال نے کیا بیان فرمائی ہے؟ منیب۔ اور یہ چیز خشیت کی اور بھی آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر کی، لیکن یہاں یہ بات بھی دیکھی کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی جامع بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ منیب وہ ہے جس میں 5 صفتیں ہوں۔ سنیے غور سے، منیب وہ ہے جس میں 5 صفتیں ہوں۔ ان میں پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی شرط اور پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہو؟ مخلص۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا والذین اجتنبوا الطاغوت
ان یعبدوها وانابوا الی اللہ۔ اسی صورت میں پہلے آیت نمبر 17 میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ جو طاغوت سے بچ گئے۔ میں بتلا چکا ہوں کہ طاغوت کے معنی اللہ کے مقابلے میں جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، وہ فرشتہ ہو، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، یعنی عبادت یا اللہ کی ہے یا شیطان کی، عبادت رحمان کی ہے یا شیطان کی، درمیان میں اور کوئی نہیں۔ ہم اس کا جو نام بھی رکھنا چاہیں رکھ لیں، لیکن اللہ کے نزدیک شیطان کی۔ اللہ نے فرمایا نا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، میرا تمہارے ساتھ وعدہ نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، جتنے غیر اللہ کی عبادت کی کرتے ہیں وہ شیطان کی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو شیطان کی عبادت کہا ہے، کیونکہ رحمان کے مقابلے میں ہے، اللہ کے مقابلے میں ہے، اللہ کے مقابلے میں جو جس کی بھی عبادت ہوگی اس کا تم جو بھی نام رکھ لو وہ اللہ کے ہاں شیطان کی عبادت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، بت شیطان تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ بت کن کے ناموں پر تھے؟ ولیوں کے نام پر، انبیاء کے نام پر وہ بت تھے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں جس کے بھی عبادت ہے وہ شیطان کی عبادت۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ جو بچتے ہیں طاغوت کی عبادت سے، فرمایا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور رجوع کس کی طرف کرتے ہیں؟ طاغوت کو چھوڑ کے رجوع کس کی طرف؟ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا، ان کی رضا نہیں، یہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے۔ ساری شرک کی جڑ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ راضی ہو جائے تو قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی بنے گے۔ سب سے بڑی جڑ یہ ہے شرک کہ یہ راضی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں اللہ راضی ہو، مجھے راضی کرو، میری طرف لگو، مجھے یاد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں والذین وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وہی بات جو یہاں فرمائی ہے وہی بات بالعنوان پہلی آیات میں۔ تو خیر پہلی بات کیا؟ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان خالص اللہ کا بن کے رہے، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت جاگزی نہ ہو۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے دلوں میں ان کی اسی طرح محبت ہے جس طرح اللہ کی محبت کی جاتی ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، لیکن والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟ اللہ کی۔ یہ فرق ہے، ان کے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ سے مخلص ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے انسان۔ اگر یہ دل سالم نہیں ہے، میں پہلے کئی دفعہ بتلا چکا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نام لیتے ہیں بڑے بزرگوں کا،
لیکن ان کے اقوال نہیں سمجھتے سنتے۔ وہ فرماتے ہیں اے اللہ بڑا باغیرت ہے، اللہ بڑا باغیرت ہے، وہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے رحمت کے جس گھر میں تصویریں لٹکائی گئی ہوں۔ اللہ کے فرشتے رحمت کے اس گھر میں نہیں آتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لیکن اگر انہی تصویروں کی محبت یا ان کے علاوہ کسی اور کی محبت وہ دل میں رچی بسی ہو تو اللہ اس دل میں اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ اللہ بہت باغیرت، اللہ اس دل میں، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل پہلے بھرا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، بھرے ہوئے برتن میں پانی ڈالے تو وہ اس میں پڑے گا، وہ باہر نکل جائے گا۔ بھائی پہلے اس برتن کو خالی کرو، اغیار سے خالی کرو، لا الہ کی تلوار سے اس کو کاٹ دو، پھر اللہ کہو، پھر دیکھو برتن بھرتا ہے یا نہیں بھرتا۔ ہم نے تو پہلے ہی برتن بھرا ہوا ہے دل میں، کبھی کسی کی محبت، کہیں کسی کی محبت، کہیں کسی کی محبت۔ اللہ ذوالجلال صرف ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ساتھ مخلص کرے، ہم کسی کے لیے مخلص نہ ہو، اللہ کے لیے مخلص۔ اللہ اکبر کبیر۔ پہلی شرط یہ ہے، منیب فرماتے ہیں الدعوۃ دوا میں رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے رسول کا متبع، سنت کا پیروکار ہو، بدعت کا شراسہ نہ ہو، سنت کا پیروکار ہو، بدعات کا ہم نوا نہ ہو۔ جسے اللہ کے رسول نے کہا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ ہدایت ہو سکتی ہے؟ جسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کلو بدعت ضلالہ، وہ ہدایت ہو سکتی ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تطیعوہ تہتدوا، اللہ نے فرمایا یا نہیں؟ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اللہ کے رسول کی تابع داری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ کے رسول سے ہٹ کے کسی اور کی تابع داری کرو گے یا کسی منمانی کرو گے، منمانی کرو گے، یہ بڑا علمی مسئلہ ہے، چھوڑتا ہوں، ساری باتیں نہیں کی جا سکتی۔ منمانی کرو گے، ہوا پرستی کرو، کیونکہ بدعات اور ہوا پرستی لازم ملزوم ہے۔ جس کو چاہا نیکی بنا دیا، جس کو چاہا عبادت بنا دیا، یہ ہوا پرستی کے مترادف۔ تو کہتے ہیں پہلے توحید، پھر کیا ہے؟ سنت کی پیروی، سنت کی تابع داری، بدعات سے دستکش ہو جاؤ، سنت کے متبع اور فرما بردار بن جاؤ، تب منیب ہوگے، ورنہ منیب نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز فرماتے ہیں شہوات کو چھوڑ دو، خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے متبع بن جاؤ۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ شہوات ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ آدمی ایماندار کما حقہ نہیں ہے جو اپنی تمام خواہشات کو میرے تابع نہیں کر دیتا۔ ہم غلام تو ہوں شہوات کے، خواہشات کے، شہوات کے۔ دو ہی بیماریاں ہیں، ایک شہوات ہے، ایک شبہات ہیں پیروکار تو ہم ہوں ان کے، اور پھر کہیں کہ ہماری اللہ سے بھی محبت ہے، ہمارا اللہ کی طرف بھی رجوع ہے، ای خیال است و محال است و جن۔ فرماتے ہیں 35ویں چیز، چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان ذاکر ہو، غافل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ذاکر ہو، غافل نہ ہو۔
اور ذکر ایسا ہے ہر عبادت کا وقت مقرر ہے لیکن ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ ذوالجلال کو بہت یاد کرو۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، جو دم غافل سو غم کافر، جو دم غافل سو غم دم کافر۔ ہر دم، ہر قدم، ہر لحظہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بندگی۔ اور اللہ کے تو رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں کہ ذکر وہی ہے جو مسجد میں بیٹھ کے کیا جائے، تسبیح پر دانے پہ دانہ پھینک دیا جائے، ایک کونے میں بیٹھ جائیں، نہیں، یہ بھی واہمہ ہے شیطان کا ذکر چھڑانے اس کا۔ آپ چلتے پھرتے جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس زمین پر ذاکر کا پاؤں پڑتا ہے وہ زمین دوسری زمین پر فخر کرتی ہے۔ چلتے پھرتے بھی ذکر، بیٹھے ہوئے بھی ذکر، لیٹے ہوئے بھی ذکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کیا فرمایا اللہ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے ہوئے نہیں، قیام کی حالت میں، لیٹے ہوئی حالت میں، بیٹھے بھی حالت میں، چلتے پھرتے۔ تو فرماتے ہیں منیب وہ ہے وہ جس سے محبت ہو، اس کا نام آتا ہے نا بار بار دل میں، آتا ہے یا نہیں آتا؟ زبان پہ بار بار نام آتا ہے اس کا، ہیلے بہانے نام لیتا ہے، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے ہیلے بہانے نام لیتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو سب سے زیادہ نام زبان پر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرط ہے کہ انسان ذاکر ہو، غافل نہ ہو۔ اور پانچویں چیز اختصار کرتا ہوں، پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے مخلص ہو، خواہش پرست نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اوصاف سے متصف فرمائے، اور ان کے مد مقابل جو بیماریاں ہیں، جو آلودگیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں منیب بنائے، اللہ ہمیں سلیم القلب بنائے، اللہ غافل ہمیں نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔